جب کافی دیر دھوپ کرنے کے بعد کچھ بھی ہاتھ نہ لگا تو میں تھک کر ہار کر بیٹھ گیا، اور پھر اچانک ایک خیال آنے پر میں جلدی سے اٹھا تھا اور جا کر بیٹ کا گدا الٹ دیا، اور پھر میری آنکھیں چمک اٹھی تھیں کیونکہ ایک ڈائری وہاں نظر آئی گئی۔ میں نے جلدی سے ڈائری اٹھائی اور آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور اب دعا کرنے لگا کہ یہ مطلوبہ ڈائری ہی ہو۔ میں نے جلدی سے ڈائری کھولی، لیکن اگلے ہی پل ساری خوشی خاک ہو گئی، کیونکہ ڈائری پر جو آخری تاریخ درج تھی وہ 6 ماہ پہلے کی تھی، اور آگے ساری ڈائری خالی پڑی تھی۔ آخری تاریخ کی جو ڈائری لکھی ہوئی تھی وہ کافی مختصر تھی۔ میں نے یوں ہی بے خیالی میں ڈائری کے آخری سے 2 اوپر والی لائن پڑھی تھی اور میں چونکا تھا۔ میں شاید آج کے بعد ڈائری نہ لکھوں گا، کیونکہ ڈائری سے تو بندہ اپنے دل کی ہر بات شیئر کرتا ہے، لیکن اب میں نہیں کر سکتا اور جھوٹ میں لکھ نہیں سکتا، اس لیے بہتر یہی ہے اس کو میں نہ لکھوں۔ میں جلدی سے پیچھے کا ورق الٹنے لگا اور تاریخ کے بعد درج لفظوں کو پڑھ کر اندازہ لگا رہا تھا، اور پھر ایک پیج پر جا رکا کیونکہ تاریخ کے بعد نئی زندگی کی ہیڈ لائن دی گئی تھی۔ میں رک کر اس کو پڑھنے لگا۔ مجھے لگتا ہے آج میری نئی زندگی کی ابتدا ہوئی ہے، کیونکہ آج سے پہلے میں نے زندگی کا یہ روپ دیکھا ہی نہیں جو آج محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے محبت ہو گئی ہے، اور وہ بھی پہلی نظر میں۔ لگ نہیں رہا، بلکہ دل کو یقین ہو گیا ہے۔ آج جب اس کو دیکھا بے وجہ ہی خوشی ہوئے جا رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں پر دل مسکرانے کو چاہ رہا ہے۔ آج جب میں مغرب کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکل کر اپنے گھر کی طرف آنے والی سڑک پر آیا تو وہ مجھے نظر آئی۔ اس پر نظر پڑتے ہی مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں بے اختیار سا ہو گیا اور اسی کو دیکھ ہی جا رہا تھا۔ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھی، سر پر دوپٹہ لیا ہوا تھا، صرف اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے پرستان کی کوئی شہزادی زمین پر اتر آئی ہو، یا پھر جنت سے کوئی حور آئی ہو۔ میں اپنے ہوش میں نہیں رہا۔ یہ کیا ہوا تھا آج؟ میں خود سمجھ نہیں رہا تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں تو کسی بھی لڑکی کو دیکھ کر آنکھیں نیچے کرنے کا عادی تھا، لیکن آج تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ خوشبو جو اس نے لگائی ہوئی تھی وہ مجھے اور دیوانہ بنا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بھی مجھے دیکھ رہی ہے، اور اب اس کا رخ بھی میری طرف ہی ہے۔ میں ایک پل کے لیے ڈر گیا کہ کہیں اب وہ مجھ پر ناراض ہی نہ ہو میرے اس طرح گھورنے پر، لیکن اس کے باوجود بھی میری آنکھیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر رکی اور میں بھی رک گیا، اور پھر وہ بولی تو اس کی آواز میں میرے کانوں میں رس گھولنے لگی۔ مجھے مولوی صاحب کے گھر جانا ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں وہ کہاں رہتے ہیں؟ اس نے دوسری دفعہ جب اپنی بات دہرائی تب میں ہوش میں آیا اور تھوڑا سا شرمندہ ہوا، اور پھر میں اس کو پتہ سمجھانے لگا۔ کیا آپ مجھے وہاں چھوڑ کر آ سکتے ہیں؟ میرے خاموش ہونے پر وہ بولی، اندھے کیا چاہیں 2 آنکھیں۔ میں فوری راضی ہو گیا اور اس کو اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا۔ میں مولوی صاحب کے گھر کے دروازے پر جا کر رک گیا اور پھر اس کو گہری نظروں کے ساتھ دیکھا۔ اس حور نے میرا شکریہ ادا کیا اور کھلے دروازے سے اندر چلی گئی۔ ہم نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی 2 آنکھیں سے کتنا دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر جاتے ہی میں خوش کی دنیا میں لوٹ آیا، لیکن ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ میری طرح اس کو بھی لگتا ہے خوشبو بہت پسند تھی، اس لیے تو اس نے اتنی زیادہ خوشبو لگائی تھی، لیکن میں پہچان نہیں پایا کہ اس کو کون سی خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ شام سے اب تک اس کو کتنی ہی بار تصور کے پردوں پر سجا کر دیکھ چکا ہوں، لیکن دل پھر بھی بھر نہیں رہا۔ اگلے ورق پر 2 دن بعد کی تاریخ درج تھی۔ آج 2 دن گزر گئے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے جیسے 2 صدیاں گزر گئی ہوں۔ میں خود حیران ہوں کہ آخر مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں نے ان 2 دنوں میں پتہ نہیں کتنے چکر لگائے ہیں مولوی صاحب کے گھر کی طرف،
پہلے تو میں کبھی کبھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا تھا، لیکن اب تو باقاعدگی سے جانے لگا ہوں۔ میں اب مختلف بہانے سوچ رہا ہوں مولوی صاحب کے گھر جانے کے لیے، اس کی طرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے، لیکن ابھی تک کوئی بہانہ نہیں سوچ پایا۔ اگلے پیش پر 3 دن بعد کی تاریخ درج تھی۔ آج میں اتنا خوش ہوں کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ آج اگر کوئی مجھ سے میری جان بھی مانگ لے تو میں ایک پل کے لیے بھی نہ سوچوں اور کہوں گا نکال لو۔ ہاں، آج میں اس سے ملا تھا۔ میں مغرب کی نماز پڑھ کر نکلا۔ آج کچھ زیادہ ہی دیر مسجد میں گزار دی تھی، اور وجہ تھی وہ دعا جو لمبی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ اور پھر جب میں مسجد سے نکلا تو مجھے یقین آ گیا کہ جو دعا دل سے مانگی جائے وہ ضائع نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ میں نے مسجد سے نکل کر ایک نظر مولوی صاحب کے گھر کی طرف دیکھا، حسرت بھری نگاہوں سے، اور اپنے گھر کی جانب چل دیا۔ آج مجھے لگا تھا پھر دل دعا رنگ ضرور لائے گا۔ ابھی میں نے کچھ قدم ہی اٹھائے تھے کہ مجھے اپنے پیچھے کسی کے آنے کا احساس ہوا، تو میں نے یوں ہی پلٹ کر دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ میری نظریں واپسی پلٹنا بھول گئی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ میری طرف چلی آ رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن ایک عجیب سی لے پر دھڑکنے لگی، اور وہی تھم گیا تھا۔ مجھ میں آگے بڑھنے کی طاقت ختم ہو گئی تھی۔ وہ چلتی ہوئی میرے قریب آئی اور پھر رک گئی، اور ساتھ میں میرا سانس بھی رک گیا۔ میں اس کو تکنے لگا۔ آج بھی اس نے وہی خوشبو لگائی ہوئی تھی۔ دلشاد، کیسے ہو؟ اس کے گلاب سے ہونٹ ہلے تھے، اور جو لفظ ادا ہوئے تھے میری روح کو سرشار کرنے کے لیے کافی تھے۔ حیران ہونے والی بات یہ تھی کہ وہ میرا نام بھی جانتی تھی، لیکن میں اس پر حیران نہیں ہوا۔ حیران تو اس پر ہوا تھا کہ اس نے مجھے مخاطب کیا۔ اب بہت اچھا ہوں۔ میں نے کیا کہا تھا مجھے خود اس کا اندازہ نہیں تھا۔ میرا جواب سن کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو رہی تھی۔ کیا ہم تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں؟ اس پری ذات نے پوچھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، اور میرا مطلب سمجھ گئی تھی۔ چلو تمہارے کھیتوں کی طرف چلتے ہیں۔ اور پھر میں کسی روبوٹ کی طرح چل پڑا۔ آدھا راستے تیز ہو چکا تھا، لیکن ہم دونوں میں سے کوئی بھی نہیں بولا، بس خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اور پھر وہ بولی، جسے سن کر میں خوشی سے بے حال ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کو بھی مجھ سے محبت ہو گئی ہے، اسی پل سے جب اس نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا۔ کسی مجبوری کی وجہ سے تو اتنے دن نہ مل سکی اس سے، اور پھر ہم چلتے ہوئے نہر پر آ گئے۔ میں بہت کم بولا تھا، اور بولتے ہی جا رہی تھی، اور میں اس کو سن ہی جا رہا تھا اور اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ زندگی بس یہیں پر ٹھہر جائے، آگے نہ بڑھے۔ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ وہ تو تب معلوم ہوا جب گاؤں سے عشاء کی اذان کی آواز بلند ہوئی۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ کافی دیر ہو گئی ہے، اور پھر ہم وہاں سے اٹھ آئے۔ میں نے اس کو مولوی صاحب کے گھر چھوڑ دیا اور خود مسجد کے اندر چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے کل پھر ملنے کا کہا۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل خوشی سے جھوم ہی گیا تھا۔ اگلے ورق پر 10 دن کی تاریخ درج تھی۔ میں اور گل اب روز ملنے لگے ہیں۔ گل میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے کیونکہ وہ مجھے گل کی طرح ہی ملتی ہے، مہکتی ہوئی۔ اس سے بہتر مجھے نام ملا ہی نہیں۔ کچھ دن پہلے گل نے مجھے اچانک پوچھا، کیا تمہارے ساتھ زندگی بھر رہو گے؟ میں نے بنا سوچے کہہ دیا کہ ہاں، میں تمہارے ساتھ عمر بھر رہوں گا۔ میرا جواب سن کر وہ مسکرائی، لیکن اس کی آنکھوں میں اداسی کی ایک جھلک اتر آئی، اور میں اس بات کو سمجھ نہیں پایا، لیکن مجھے آج لگتا ہے کہ اس کی زندگی کے ساتھ کوئی راز جڑا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس دن اداس ہوئی تھی۔ کیونکہ میں نے آج اس کے بارے میں پوچھا تو وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور کب تک یہاں رہے گی۔ اتنے دن سے تو میں اس سے کچھ پوچھ ہی نہیں پایا۔ میری بات سن کر وہ بولی، دلشاد، جھوٹ تم سے بول سکتی نہیں اور سچ میں کہہ نہیں سکتی، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ تم سچ سن کر مجھے چھوڑ ہی نہ دو، مجھ سے دور بھاگنے لگو گے، اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، کیونکہ تم بن جی نہ پاؤں گی، لیکن تمہیں سچ بتاؤں گی کیونکہ محبت کا یہی تقاضا ہے۔ پر آج مجھے خوشی سے جی لینے دو، میں کل تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ پھر عشاء کی اذانیں ہونے لگی اور ہم اٹھ کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔
میں اب تک سوچ چکا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو جائے، وہ جیسی بھی ہو، جہاں سے بھی ہو، اس کا تعلق ہو، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ میں اس کا ساتھ آخری دم تک نبھاؤں گا، راستے میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ محبت کا یہی تقاضا ہے۔ اگلے پیج پر اگلے دن کی تاریخ تھی، اور یہ وہی پیج تھا جس کی آخری لائن میں نے پڑھی تھی۔ یہ آگاہی بھی کتنا برا عذاب ہوتی ہے، میں نے اب جانا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو جاننے کے لیے سر در کی بازی لگا دیتا ہے، جب وہ جانتا ہے تو پھر سوچتا ہے کہ کاش وہ یہ نہ جان پاتا تو اچھا تھا، وہ انجان ہی رہتا تو اچھا تھا۔ آج اس نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، کچھ بھی نہیں چھپایا، ایک ایک بات کھول کر میرے سامنے رکھ دی۔ اور آخر میں اس نے کہا، دلشاد، تم جو فیصلہ کرو گے مجھے منظور ہے۔ میں نے ایک پل کے لیے بھی شکوہ نہیں کروں گی، کیونکہ تم کہاں میں کہاں، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ میں تمہارے بغیر شاید جی نہ سکوں گی، مر ہی جاؤں گی۔ میں نے فوری اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ مرنے کی بات اب دوبارہ نہ کرنا۔ مجھے خود سے معلوم ہوا تھا کہ مجھ میں یہ جرأت کیسے پیدا ہو گئی، شاید اس لیے میں اس کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا۔ آج سے پہلے میں نے اس کا ہاتھ کو بھی نہیں چھوا تھا۔ میں نے اس کو خوف دور کر دیا کہ میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میرے الفاظ سن کر اس کو جو خوشی ملی، اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں کہ اسے بیان کروں۔ میری بات سن کر وہ آگے بڑھی تھی اور مجھے گلے لگایا، اور یوں لگایا جیسے ہم برسوں بعد ملے ہوں اور ملن کی پیاس نہ بجھ رہی ہو۔ مجھے اپنے کاندھے پر نمی محسوس ہوئی، اور پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ حور رو رہی ہے۔ میں نے اس کو خود سے علیحدہ کیا، اور پھر دونوں ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کر دیے، اور پھر کبھی نہ رونے کا وعدہ لیا۔ مجھے معلوم ہے کہ کوئی بھی نارمل انسان سنے گا، مجھے پاگل کہے گا، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے تو بس اپنے محبت کا مان رکھنا ہے۔ مجھے اب محبت نبھانا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں شاید آج کے بعد ڈائری نہ لکھوں، کیونکہ ڈائری سے تو بندہ اپنے دل کی ہر بات شیئر کرتا ہے، لیکن اب میں نہیں کر سکتا، اور جھوٹ میں لکھ نہیں سکتا، اس لیے بہتر یہی ہے اس کو نہ لکھوں۔ میں نے ڈائری بند کر کے گود میں رکھ لی۔ ڈائری سے میں صرف اتنا جان پایا کہ جو میں سوچ رہا تھا، کہانی کچھ ویسے ہی نکلی، لیکن دلشاد کی اس حالت کے بارے میں کچھ نہیں جان پایا، اس لیے اپنے خیال کے سوچنے پر خوشی نہیں ہوئی تھی۔ میری آنکھیں پیاس کی شدت سے کھلی، لیکن فضا میں موجود خوشبو نے بے اختیار مجھے دلشاد کی چارپائی کی طرف دیکھنے پر مجبور کیا، کیونکہ یہ وہی خوشبو تھی جسے میں نے باغ میں محسوس کی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ دلشاد اپنی چارپائی پر موجود نہیں۔ میں نے خیال کیا کہ شاید نیچے واش روم میں گیا ہو، لیکن دوسرے ہی لمحے میرے خیال کی نفی ہو گئی، کیونکہ دلشاد تیسرے مکان کی چھت پر کھڑا ہوا تھا، اور اس کا رخ کھیتوں کی طرف تھا۔ 3 مکانوں کی چھت ایک ہی تھی، اور میں پہلی چھت پر تھا۔ میں جو اٹھ کر پانی پینے کے لیے جانے کا ارادہ بنا رکھا تھا تو رک کر دیا، اور دلشاد کی طرف دیکھنے لگا کہ وہ اب کیا کرتا ہے اور کیوں کھڑا ہے وہاں پر۔ کافی دیر گزر گئی مجھے دیکھتے ہوئے، لیکن کچھ بھی خاص نہیں ہوا۔ دلشاد بھی کبھی ایک جگہ پر کھڑا ہو جاتا تو کبھی واک کرنے لگتا۔ اس سے پہلے کہ میں چارپائی سے اٹھ کر نیچے جاتا، میں نے محسوس کیا کہ ہوا میں موجود خوشبو کم ہونے لگی تھی، اور ہلکی ہلکی بدبو پھیلنے لگی تھی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں خوشبو آنا بند ہو گئی، جبکہ بدبو بہت تیز آنے لگی۔ سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ بدبو ایسی تھی جیسے گندگی کا کوئی بڑا سا ڈھیرا چھت پر لاد پھینکا ہو۔ یہ میرے لیے حیرت کی بات تھی، کیونکہ چند لمحوں پہلے میں نے خوشبو بدبو میں بدلتی ہوئی دیکھی، اور پھر اگلے پل میں جو میں نے منظر دیکھا وہ میری جان نکال دینے کے لیے کافی تھا، کیونکہ دلشاد جو چھت کے کنارے پر کھڑا تھا لڑکھڑا کر چھت سے نیچے گرا۔ میں ایک دم سے چارپائی سے اچھل کر اٹھا اور اس طرف بھاگا جس طرف دلشاد گرا تھا۔ میں نے دیکھا دلشاد اوندے منہ گرا ہوا ہے۔ میں نے دلشاد کا نام لے کر آواز دی، دلشاد تم ٹھیک ہو؟ میری دوسری آواز پر اس نے جواب دیا کہ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور بیرونی دروازہ کھول کر دلشاد کی طرف بھاگا، اور پھر میں نے دیکھا کہ دلشاد آگے سے واپسی آ رہا ہے۔ میں فکر مندی سے اس سے پوچھنے لگا کہ تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ دلشاد نے نفی میں جواب دیا، یار کیسے گرے؟ میں پانی پینے کے لیے اٹھا کہ تمہیں گرتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ وہاں کیا کر رہے تھے؟
وہ یار مجھے نیند میں چلنے کی عادت ہے، دلشاد نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا۔ میں دلشاد کا جواب سن کر حیران ہوا تھا۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ میرا کوئی وہم نہیں تھا۔ میں نے 15 منٹ دیکھا دلشاد کو واک کرتے ہوئے، اور اب دلشاد کہہ رہا تھا مجھے رات میں چلنے کی بیماری ہے۔ میں چپ کر گیا اور بولا یار تمہارے ساتھ ایسا کب سے ہو رہا ہے؟ کافی عرصہ ہو گیا۔ تو تم یار پہلے مجھے بتاتے تو کہ تمہیں اوپر سونے کے لیے نہ کہتا۔ بس یار ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے، اس لیے میں نے تمہیں نہیں بتایا۔ ہم واپس چھت پر آ گئے اور چارپائیوں پر لیٹ گئے۔ مجھے ایک چیز حیران کر رہی تھی، اور یہ کہ خوشبو کہاں گئی، اور پھر اتنی گندی بدبو کہاں سے آنے لگی ایک دم سے، اور اب کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا۔ چارپائی سے اٹھنے کی آواز سن کر میں پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ میں سو تو رہا تھا لیکن اس طرح کہ میرا ذہن جاگ رہا تھا، اور پھر جوتا پہننے کی ہلکی سی آواز آئی، وہ بھی رات کا سناٹا ہونے کی وجہ سے، ورنہ اتنی ہلکی آواز کہاں آتی ہے۔ پہلے تو میں نے خیال کیا کہ دلشاد باتھ روم کے لیے اٹھا ہوگا، لیکن دروازہ کھلنے کی آواز پر میں نے دیکھا، میں نے آنکھ کھول دی۔ پچھلے ایک ہفتے سے میں کچھ اس طرح سو رہا تھا۔ اب ہم چھت پر تو نہیں سوتے تھے، صحن میں سوتے تھے، لیکن گھر والوں سے کافی فاصلے پر بیرونی گیٹ کے قریب۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنی چارپائی سے اٹھا تھا اور باتھ روم کی طرف گیا تھا، جو کہ میری امید کے مطابق خالی تھا، اور پھر میں بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا جو کہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا اور سڑک کے ایک سرے سے دوسرے سرے کی طرف دیکھا تو دلشاد نظر آ گیا، جو کہ ڈیرے کی طرف جاتی سڑک پر جا رہا تھا۔ میں باہر نکل آیا اور آہستہ سے گیٹ بند کر دیا اور اس کو کافی فاصلے پر رکھ کر چلنے لگا۔ آخری تاریخوں کا چاند تھا، اس لیے روشنی بہت کم تھی، بس میں ہلکا سا دور نظر آ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی اپنا مصیبت میں ہو تو انسان کا خوف جاتا رہتا ہے، ایسے ہی کچھ میرے ساتھ ہوا تھا۔ کتوں کے بھونکنے اور سناٹے نے کافی ڈراؤنا ماحول بنایا ہوا تھا، لیکن میں بغیر کسی خوف کے جا رہا تھا۔ میں تھوڑا سا اور آگے گیا تھا کہ فضا میں نے وہی خوشبو محسوس کی جو اس سے پہلے بھی میں 2 دفعہ محسوس کر چکا تھا۔ خوشبو اب کافی تیز محسوس ہو رہی تھی، اور اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ نیند میں نہیں ہے۔ اس خوشبو میں ضرور کوئی راز چھپا ہے۔ میں اس کا اندازہ لگانے میں اب بھی دیر نہیں لگی تھی۔ میں تھوڑا سا تیز ہوا اور اپنے درمیان فاصلہ کم کیا تو مجھے کافی حیرت ہوئی، کیونکہ دلشاد کا دایاں ہاتھ ایک طرف کو جھول رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کا ہاتھ کسی نے پکڑا ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے باغ والا منظر یاد آ گیا، اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ جو اس دن میں نے دیکھا تھا وہ میرا وہم نہیں تھا۔ دلشاد کا رخ اب بھی نہر کی طرف تھا، میں بھی اس کے پیچھے ہی تھا۔ مناسب فاصلے پر میں نے کبھی کسی درخت کے پیچھے ہو جاتا تو کبھی کسی قریب کھیت میں بیٹھ جاتا۔ دلشاد نہر کے کنارے پر بیٹھ گیا اور پاؤں نہر کے اندر لٹکا دیے۔ میں ایک درخت کے پیچھے بیٹھا گیا اور دلشاد کی طرف دیکھنے لگا۔ تقریباً مجھے وہاں بیٹھے ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا، اور اس 1 گھنٹے میں بس اتنا ہوا تھا کہ دلشاد ایک طرف کو لیٹ گیا نہر کے کنارے پر، اور اب کافی دیر سے اسی پوزیشن پر لیٹا ہوا تھا۔ تقریباً 15 منٹ اور گزرے ہوں گے کہ ہوا میں بدبو محسوس ہونے لگی، اور یہ بدبو آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی، اور پھر میں نے دیکھا کہ دلشاد اٹھ کر کنارے پر کھڑا ہو گیا، اور پھر گلے ملنے والے انداز میں تھوڑا سا جھکا تھا۔ پھر وہی ہوا تھا جو ایک بار پہلے میں نے محسوس کر چکا ہوں، جو خوشبو کی جگہ بدبو نے لے لی۔ دلشاد جو نہر کے کنارے پر کھڑا تھا اگلے ہی لمحے نہر کے اندر تھا۔ وہ ایسے گرا تھا جیسے کسی نے دھکا دیا ہو، اور پھر پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے کی آواز بلند ہوئی۔ میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور نہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ دلشاد پانی کی سطح پر مجھے نظر نہیں آیا۔ ایک جگہ سے پانی کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نہر میں چھلانگ لگا دی اور فوری اس جگہ پہنچ گیا، اور پھر میں نے دلشاد کو پکڑا تھا اور کنارے کی طرف کھینچنے لگا۔ کنارے پر آ کر دلشاد لمبے لمبے سانس لے کر اپنا سانس بحال کرنے لگا۔ دلشاد نے کافی غوطے کھائے تھے، ابھی بھی وقفے سے کھانس رہا تھا۔ 15-20 منٹ بعد جب دلشاد بالکل ٹھیک ہو گیا تو میں نے دلشاد کو گھر چلنے کے لیے کہا، اور وہ بغیر کچھ کہے میرے ساتھ چل پڑا۔ میں سب کچھ صاف صاف سننا چاہتا ہوں، اور ایک بات اور کان کھول کر سن لو، وہ یہ کہ میرے ساتھ کبھی کسی قسم کا جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا۔
کیونکہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، اس لیے تمہارا جھوٹ کا سچ مجھے اندازہ ہو جائے گا۔ میں نے ڈیرے پر آتے ہی دلشاد کو گھیر لیا۔ رات کو میں نے کچھ پوچھنا نہیں تھا اور صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی وہ ڈیرے پر آ گیا، اور میں بھی ناشتہ کرتے ہی ڈائریکٹ ڈیرے پر آیا اور آتے ہی اس کو گھیر لیا۔ دلشاد نے میری طرف دیکھا اور پھر ایک گہرا سانس کھینچ کر چھوڑا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ سب بتانے لگا، جسے سن کر میرا حال برا ہو رہا تھا۔ مجھے بڑی طرح شوق لگا اور میرا دل اپنے سر پیٹنے کو کر رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کو کیا کہوں۔ میں نے دلشاد کو ساری بات حوصلے کے ساتھ سنی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ایسی بیوقوفی کا کوئی تک نہیں بنتا۔ تم جانتے ہو یہ بیوقوفی اور پاگل پن ہے، اور وہ ابھی اعلیٰ درجے کا۔ تم اس شراب کے پیچھے بھاگ رہے ہو جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ مجھے الفاظ نہیں مل رہے تھے کہ میں کسی طرح دلشاد سے بات کروں۔ ہاں، میں مانتا ہوں میں ایک شراب کے پیچھا کر رہا ہوں، لیکن اب میں بے وفائی نہیں کر سکتا۔ میں نہیں چھوڑ سکتا اس کو۔ مجھے نہیں آتا مجبوری کا آڑ لے کر بے وفائی کرنا، اور نہ ہی مجھ سے ایسا ہوگا، اور نہ ہی مجھ میں ہمت ہے۔ میں محبت کرنے سے پہلے کیوں نہیں ایسی باتیں سوچتے؟ یہ ہمیں تب ہی کیوں یاد نہ آتے جب ہم نے کسی کو چھوڑنا ہوتا ہے؟ اب وہ جیسی بھی ہے، جو بھی ہے، مجھے قبول ہے۔ اور ہاں، ایک بات اور، محبت کرنے والے کبھی مجبور نہیں ہوتے۔ محبت کرنے والے کبھی مجبور نہیں ہوتے۔ دلشاد کا کہا جملہ اب تک میرے کانوں میں بار بار گونج رہا تھا۔ وہ تو کب کا میرے پاس سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ اس نے میری تو کوئی بات نہیں سنی تھی، بس اپنی ہی سنا کر چلا گیا۔ میں نے ماموں کو بتانے کا سوچ لیا کہ اب ان کو بتا دوں گا، پھر وہ جانے اور ان کا کام، وہ خود ہی دلشاد کو ہینڈل کریں گے۔ لیکن دلشاد نے جاتے ہوئے کہا کہ میں خود ہی سب کو بتا دوں گا، بس کچھ دن بعد، بس تم تب تک خاموش رہو۔ اور میں خاموش ہو گیا۔ سب ٹھیک چل رہا تھا، بلکہ خوبصورت چل رہا تھا۔ ہم روز مغرب کی نماز کے بعد ملتے تھے اور جا کر نہر کے کنارے بیٹھ جاتے تھے۔ وہ کہتی اور میں سنتا، اور پھر جیسے ہی عشاء کی اذان ہونے لگتی ہم واپس لوٹ آتے۔ وہ مولوی صاحب کے گھر میں اور میں مسجد کے اندر چلا جاتا۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب میں نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا۔ میرا سوال سن کر وہ اداس ہو گئی، اور پھر تھوڑی دیر بعد بولی، دلشاد، سچ میں کہہ نہیں سکتی اور جھوٹ بول نہیں سکتی۔ تم کل تک انتظار کر لو، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ اور میں خاموش ہو گیا۔ اس کے لہجے میں نے جدائی کا درد محسوس کیا۔ اس کو لگتا تھا میں اس کو چھوڑ دوں گا، لیکن میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ اس کی جھولی میں نہیں ڈالوں گا۔ اور پھر اگلے دن ہم ملے، اور اس نے اپنی حقیقت بتا دی کہ وہ انسان نہیں، ایک پری ذات ہے۔ اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا، اور اسے لگا کہ میں اس کو چھوڑ جاؤں گا، لیکن میں نے اس کو یقین دلایا کہ اب میں تیرا ہوں اور تیرا ہی رہوں گا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کو میری خوشبو کھینچ لائی تھی، اور پھر مجھے دیکھتے ہی پہلی نظر میں وہ دل ہار گئی تھی، اور پھر واپس نہ جا سکی اپنی دنیا میں، اور مولوی صاحب کے گھر رہنے لگی، اور مجھے روز آتے جاتے دیکھتی، اور پھر ایک روز ہمت کر کے میرے سامنے آ گئی، اور پھر اس کو دیکھتے ہی میرا حال بھی وہی ہوا جو اس کا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر تم چاہو تو کنارہ کر سکتے ہو، لیکن جس لہجے میں اس نے کہا تھا مجھے لگا اس کو خود میں چھپا لوں اور کہیں دور لے جاؤں۔ وہ بھی مسلمان ہے اور ہم سے اچھی مسلمان ہیں، لیکن وہ کہتی ہے تمہیں دیکھ کر مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں خود پر سے سارے اختیار کھو بیٹھی ہوں۔ زندگی سکون سے گزر رہی تھی کہ ایک دن وہ خبیث جن ہماری زندگی میں آ گیا اور ہماری زندگی کو جنت سے جہنم بنا دیا۔ جیسے گل کو میری ویسے ہی اس خبیث جن کو گل کی خوشبو کھینچ لائی تھی۔ اس نے ہماری زندگی کو جہنم بنا کر رکھ دیا، اور وہ گل کو تنگ کرنے لگا تھا۔ اب گل کے لیے اگر کوئی جائے پناہ تھی وہ تھا مولوی صاحب کا گھر، کیونکہ مولوی صاحب اپنے گھر کے گرد حصار کھینچ کر رکھتے تھے۔ کوئی بھی جن یا بدرو بری نیت سے گھر میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ ہم جب بھی ملتے تھے وہ تنگ کرنے کے لیے آ جاتا تھا۔ وہ ہمیں زیادہ نقصان نہیں پہنچا پاتا تھا کیونکہ ہم قرآنی آیات پڑھ کر خود پر دم کر لیتے تھے۔ اب ہم یہ کرنے لگے تھے، جب وہ آتا تو میں گل کو گھر بھیج دیتا، کیونکہ اس کے آنے کا پتہ ہمیں اس کی بدبو سے پہلے ہی چل جاتا تھا۔
وہ مجھے زیادہ نقصان نہیں پہنچا پاتا دم ہونے کی وجہ سے۔ 3 ماہ پہلے میں گل کے ساتھ اس کی دنیا میں گیا۔ گھر والوں کو میں نے دوست کی شادی کا کہا اور پھر ہم 3 دن وہاں رہ کر آ گئے۔ وہ بھی ہماری طرح رہتے ہیں جس طرح ہم رہتے ہیں۔ اب ہم پھر جانا چاہتے ہیں کیونکہ کچھ دنوں کے لیے، کیونکہ وہ خبیث جن کچھ زیادہ ہی تنگ کرنے لگا ہے۔ گل اگر اب تک یہاں ہے تو صرف میری وجہ سے۔ اس کی ماں باپ نے کتنی ہی بار اس کو واپس آنے کے لیے کہا لیکن وہ نہیں گئی، صرف اور صرف میری وجہ سے۔ وہ بھی بے وفائی نہیں کرنا چاہتی تو پھر میں کیسے کر لوں بے وفائی؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تم کیوں نہیں سمجھتے آخر؟ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں لیکن اپنے دامن پر بے وفائی کا داغ نہیں برداشت کر سکتا۔ اچھا تو تم رائلہ سے بے وفائی کر سکتے ہو جو حقیقت بھی ہے، اسے تمہارے دامن پر داغ نہیں لگے گا۔ میں نے خود طنز کیا تھا اس پر، جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں اس سے داغ نہیں لگے گا۔ تم جانتے ہو میں اس سے محبت نہیں کرتا۔ میں نے اس کو ہمیشہ تمہارے حوالے سے دیکھا ہے۔ وہ تو پاگل ہے، حالانکہ میں نے آج تک اس کو امید بھی نہیں دلائی، تو پھر اس میں میرا کیا قصور؟ میں آج اس کو سمجھانے کے لیے بیٹھا تھا لیکن مجھے سمجھانے لگا اور شروع سے لے کر آخری تک ساری کہانی سنا دی۔ میں دلشاد کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس سے ناراض ہو کر اٹھ آیا۔ میں سمجھ گیا کہ میری کسی بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ دوسرے دن دلشاد نے گھر والوں کو بتا دیا کہ وہ اپنے کسی دوست کی شادی میں شرکت کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہے۔ گھر والوں نے سن کر کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ سب جانتے تھے کہ دلشاد شادی میں جا رہا ہے لیکن صرف ایک میں جانتا تھا کہ وہ شادی پر نہیں جا رہا۔ ایک بار پھر دل کیا کہ ماموں کو بتا دوں سب کچھ، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ جب دلشاد نے کہا ہے کہ وہ خود بتا دے گا تو پھر مجھے صبر کرنا ہی چاہیے۔ سب ٹھیک تھا لیکن دل نہ جانے کیوں گھبرا رہا تھا۔ کچھ برا ہونے والا تھا۔ میری طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، خود کو مطمئن کر نہیں پا رہا تھا۔ شام کو دلشاد نے جانا تھا اور اس نے صبح ہی اپنی ساری تیاری مکمل کر لی تھی اور پھر وہ اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ میں نے برسوں سے اس سے بول چال بند رکھی تھی۔ وہ 2-4 بار دلشاد نے منانے کی کوشش کی تھی لیکن میرا موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ دلشاد جانے کے لیے تیار تھا اور وہ گھر والوں سے گلے مل رہا تھا اور میں اٹھ کر باہر آ گیا۔ میں گھر سے نکلا اور بلا مقصد ہی گاؤں کے ایک طرف کو چل پڑا۔ میں کافی اپسیٹ تھا دلشاد کی وجہ سے۔ میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں سمجھا کر تھک گیا تھا لیکن دلشاد پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں ابھی بھی تھوڑی ہی دور آیا تھا کہ پیچھے سے دلشاد کی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے روکنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں نے دلشاد کی آواز کو نظر انداز کیا اور چلتا رہا اور پھر مجھے عقب سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں جانتا تھا کہ دلشاد ہی ہوگا لیکن میں پھر بھی رکا نہیں۔ دلشاد نے مجھے پیچھے سے کاندھے پر پکڑ کر روک لیا لیکن میں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تجھے قسم ہے میری، پلیز رک جا۔ میرے نہ رکنے پر اس نے قسم دی تھی اور میں رک گیا۔ یار جاتے ہوئے کو ہنس کر رخصت کرتے ہیں، نہ کہ روتا منہ بنا کر۔ پلیز مان جا یا چھوڑ دے یا پاگل پن۔ میں نے ایک بار اس کو سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ دلشاد ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر بولا، یار تو چھوڑ سب باتوں کو، آ تجھے تیری بھابھی سے ملاتا ہوں۔ بھابھی کا لفظ بہت عجیب لگا تھا مجھے۔ اس کے منہ سے اس پری ذات کے لیے ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ بھلا انسان اور دوسری مخلوق کا ملن کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایسا سوچنا صرف اور صرف بیوقوفی اور پاگل پن ہی تھا۔ میں دلشاد کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ ابے مان جا پلیز، چھوڑ دے یہ ناراضگی۔ تجھے پتہ ہے جب تو ناراض ہو جاتا ہے تو میری سانس اکھڑنے لگتی ہے۔ دلشاد نے ایک بار پھر منانے کی کوشش کی۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ دلشاد نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگا اور میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ اب ہمارا رخ ڈیرے کی طرف تھا۔ ہم جیسے ہی ڈیرے پر پہنچے تھے اس سے تھوڑی ہی دیر بعد ہی وہی خوشبو آہستہ آہستہ ہوا میں پھیلنے لگی۔ دلشاد نے مجھے وہاں رکنے کے لیے کہا اور خود دائیں طرف موجود درختوں کے جھنڈ کی طرف چل گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی واپس ہوئی تو اس کے پیچھے پیچھے ایک لڑکی چلی آ رہی تھی۔ لڑکی نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر نقاب تھا۔ لڑکی کو دیکھتے ہی میرا دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس کی آنکھیں گہری جھیل سی خوبصورت تھیں۔
میں نے دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ دلشاد کہنے پر اس نے نقاب ہٹا دیا اور پھر جو چہرہ میں نے دیکھا وہ جنت سے آئی حور کا ہی معلوم ہو رہا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہی کھو سا گیا اور مسلسل دیکھتے جا رہا تھا۔ دلشاد نے مسکراتے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا اور کہنے لگا، اب نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ میں اپنی بے اختیاری پر شرمندہ ہوا۔ میں نے اتنا حسین خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ میں سچ میں سانس لینا بھول گیا تھا۔ پھر ایک جرم ہوا نے کیا۔ ہوا کے تیز چونکے سے ایک جھٹکے سے گل کے سر سے دوپٹہ سرک گیا اور اس کے بال ہوا میں لہرانے لگے۔ میری آنکھیں اور میں ایک بار پھر بے قابو ہو گئے۔ دل نے تسلیم کیا کہ دلشاد ایسے ہی نہیں لٹ گیا، اور پھر دلشاد کی آواز ابھری تھی اور وہ کہنے لگا، گل، یہ میرا سب سے بہترین دوست اور کزن ہے، اور کاشی یہ میری زندگی گل ہے۔ میں نے نظریں اٹھا کر گل کی طرف دیکھا۔ میرے دیکھنے پر گل نے سلام کیا۔ گل کی آواز بھی اس کے سراپے کی طرح خوبصورت میٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم کوئی اور بات کرتے کہ گل کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس نے دلشاد سے کچھ کہا۔ اس سے پہلے کہ دلشاد مجھے کچھ بتاتا، میں نے خود ہی محسوس کر لیا۔ ہوا میں ہلکی ہلکی بدبو پھیل رہی تھی۔ دلشاد نے اپنے بیگ سے ایک ڈائری نکال کر میرے ہاتھ میں دے دی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتا ڈائری کے بارے میں، دلشاد نے مجھے بڑی گرم جوشی کے ساتھ گلے لگا لیا، اور پھر کتنے ہی پل گزار کر دلشاد مجھے خود سے الگ کرنا بھول گیا۔ میں نے دلشاد کو جب خود سے علیحدہ کیا تو اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ مجھے اس کی رونے کی سمجھ نہیں آئی۔ اچھا چل، معاف کیا تجھے، اب چپ کر جا۔ میں یہی سمجھا تھا کہ شاید میری ناراضگی کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے۔ ہوا میں بدبو لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہی تھی۔ دلشاد نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور جلدی سے گل کی طرف بڑھ گیا، اور پھر دلشاد نے گل کا ہاتھ پکڑ کر اس جھنڈ کی طرف چل پڑا جس طرف سے وہ آئے تھے۔ دلشاد نے مڑ کر ہاتھ ہلایا اور تیزی سے وہ دونوں اس جھنڈ میں غائب ہو گئے۔ بدبو میں پہلے سے بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، اور اب خوشبو لمحہ بہ لمحہ کم ہو رہی تھی، اور پھر ایک وقت آیا جب خوشبو بالکل ختم ہو گئی اور صرف بدبو رہ گئی۔ میں وہاں کھڑا بس اس جھنڈ کو دیکھتے جا رہا تھا جس طرف دلشاد اور گل گئے تھے، اور پھر میں نے محسوس کیا تھا کہ بدبو بھی بہت کم ہونے لگی ہے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بدبو بالکل ختم ہو چکی تھی۔ پھر اگلے ہی پل فضا میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی اور میں ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا، اور پھر میرا خیال اس ڈائری کی طرف گیا جو کچھ دیر پہلے دلشاد نے میرے ہاتھ میں دی تھی اور میرے ہاتھ سے نکل کر زمین پر گری تھی۔ میں نے جھک کر وہ ڈائری اٹھائی اور اداس دل کے ساتھ گاؤں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جب تم یہ ڈائری پڑھ رہے ہوگے، میں اس وقت تم سے لاکھوں میل دور جا چکا ہوں گا۔ کچھ باتیں تھیں جو تم سے کرنی تھیں، جو کہ میں تمہارے سامنے کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں کہ تمہارا ریئیکشن کیا ہونا تھا، اور دوسرا، مجھ میں ہمت نہیں تھی تمہیں بتانے کی کہ میں تم سے بات کر پاتا۔ مجھے ڈر تھا کہ تم نے میرا گریبان پکڑ کر مجھ سے ایک ایک چیز کا حساب مانگنا تھا، جو کہ میں دے نہیں سکتا تھا۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، میں خود سے بہت لڑا ہوں، لیکن پھر بھی فیصلہ محبت کے حق میں ہی نکلا ہے۔ رائلہ بہت اچھی ہے اور اس کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن تم یہ بھی جانتے ہو کہ مجھے کبھی اس سے محبت رہی نہیں، اور ایسا کیوں کر ہوا اس کی وجہ بھی تم جانتے ہو۔ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا۔ میں جیسے جیسے ڈائری پڑھ رہا تھا، مجھے کسی انہونی سا ڈر لگ رہا تھا۔ میں جلدی سے آگے پڑھنے لگا، اور پھر آخر دلشاد نے بم پھوڑ ہی دیا۔ میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں، شاید کبھی واپس لوٹ کر نہ آؤں۔ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا، لیکن مجھے ایسا کرنا تھا کیونکہ میں ادھوری زندگی نہیں جینا چاہتا۔ وہ چاچو کہتے ہیں نا کہ زندگی کو جیو تو جیو، بلکہ گزارو نہیں۔ میں بھی ان کی بات پر عمل کرنا جا رہا ہوں۔ میں اس زندگی کو جینے جا رہا ہوں۔ آگے بھی بہت کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن مجھ میں پڑھنے کی سکت نہیں رہی۔ ڈائری میرے ہاتھ سے نکل کر بیڈ پر گر گئی اور میری آنکھوں سے بے بسی کے آنسو بہنے لگے۔ کاشف گھر آ گیا ہے، راحلہ کی آواز پر میں ماضی سے نکل کر حال میں آ گیا۔ میں نے آنکھیں کھول دی تو
گھر کے پہنچ میں کھڑی تھی۔ میں گاڑی سے اتر کر سیدھا بیڈ روم میں آ گیا اور پھر آتے ہی بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ میرے سر میں شدید قسم کا درد ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد رائلہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پانی کا گلاس اور دوسرے ہاتھ میں سکون وار گولیاں ہوں گی۔ مجھے اس کا اچھے سے اندازہ تھا۔ ختم شدہ۔